فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ ہم اللہ رب العزت کے فضل سے، اس کے احسان سے، اس کے کرم سے تفسیر قرآن پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی، سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، پھر عمل کرنے کی، پھر اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ یونس مکی صورت ہے، 11 رکوع ہیں اور 109 آیات ہیں۔ مکی صورتوں میں احکامات بہت کم ہیں، مدنی صورتوں میں احکامات زیادہ ہیں۔ مکی صورتوں میں زیادہ تر توحید، رسالت، آخرت، مرنے کے بعد آخرت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اس طرح کی چیزیں ہیں، یا پھر گزشتہ امتوں کے واقعات، انبیاء کرام کے یا پھر نافرمانوں کے واقعات ہیں کہ جس میں اہل مکہ کو، کیونکہ مکی صورتوں میں سب سے پہلے اہل مکہ مخاطب ہیں، تو انہی کے لیے زیادہ ان کے ماحول کے مطابق ان کو سمجھانے کے لیے پہلے بات کی گئی، آگے ہمارے لیے بھی ہے، پوری امت کے لیے ہے، تو اس میں ان چیزوں کا زیادہ ذکر ہے۔ تو بالکل اسی طرح سورہ یونس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی حقانیت، رسالت کی حقانیت، اپنا معبود ہونا اور اس کائنات کو، نظام کو جو عجیب و غریب اللہ نے بنایا ہے، اپنی قدرت کی نشانیوں کو ظاہر کرنا، یہ سب کچھ بتایا ہے، اور جو باطل جو بت وغیرہ ہیں ان سب کی نفی جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، ان کا بالکل فضول ہونا بیان کیا ہے۔ اور اس میں پھر بعض واقعات بھی ہیں، حضرت یونس علیہ السلام کا بھی ہے، اور فرعون کا، اور مختلف، اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بھی آگے آئیں گے۔ تو یہ ایمان کے اضافے کے لیے اور یقین میں اضافے کے لیے اس کے اندر بہت کچھ ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور نہایت رحم والا ہے، جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، الف لام را اس کا مطلب اللہ ہی جانتے ہیں، اور یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ اس بات کی پوری امید ہے کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا مطلب بتا دیا ہو، تاہم مجھے اور آپ کو اس کے اوپر زیادہ تحقیق میں نہیں جانا چاہیے کہ جس چیز کی ہمیں بتانے کی ضرورت تھی، اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ آپ امت کو بتا دیجئے، اور جس چیز کی ضرورت نہیں تھی اس کو پھر نہیں بتایا، تو ہمیں بھی زیادہ اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض علماء نے اس کی کچھ تفصیلات لکھی ہیں، وہ سب ظنی ہیں اور احتمالات ہیں، ممکن ہے ٹھیک ہوں گے، لیکن اس کی جب اللہ اور اس کے رسول نے اس پر توجہ نہیں دی کہ اس کے مطلب کو سمجھیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس پہ خاموشی اختیار کریں، مناسب یہی ہے۔ تاہم ثواب پورا ملے گا۔ الف لام را 3 حروف ہیں اور 30 نیکیاں کم سے کم انشاءاللہ ضرور ملیں گی، ہر حرف پہ 10 نیکی اگر ملے تو یہ ضرور ملے گی۔ آگے تلکا، یہ آیتیں ہیں، الکتاب، الحکیم، کتاب سے مراد قرآن مجید اور حکیم سے مراد حکمت والی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو چیز نازل ہو رہی ہے، جس صورت کا ذکر ہو رہا ہے، جس قرآن میں یہ ہے، یہ کتاب بہت عظیم ہے، الکتاب ہے اور حکمت والی ہے، عام چیز نہیں ہے، اس کو نظر انداز مت کر دینا، ہلکا مت سمجھنا، یہ بہت اہم ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ پہلی آیت سورہ یونس کی۔ دوسری آیت اکان للناس، اکانا کیا ہے، للناسی لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے، عجباً تعجب کی بات، ان یہ کہ اوحینا کہ ہم نے وحی کی، الی رجل منہم، الی طرف، رجل ایک آدمی کے، منہم انہی میں سے ایک آدمی کے۔ یہ کس بات پہ تعجب کر رہے ہیں؟ اکان للناس، یہ لوگ کس بات پہ تعجب کر رہے ہیں کہ ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے وحی نازل کی ایک رجل، ایک انسان کی طرف، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، جو انہی میں سے ہیں۔ ان انذر الناس، ان یہ کہ انذر ڈرائیے آپ، الناس لوگوں کو، وبشر الذین اور خوشخبری دیجیے ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، کس بات کی، ان لہم قدم صدق، ان یہ کہ بے شک لہم ان کے لیے قدم ہے، قدم کو مرتبہ بھی
قدم مرتبے میں بھی لیا جاتا ہے، قدامہ مرتبہ، صدقن سچا مرتبہ، تفسیر میں اس کی کچھ انشاءاللہ تفصیل آئے گی۔ ان لہم، ان بے شک، لہم ان کے لیے، کن کے لیے؟ وبشر الذین آمنوا، بشارت دیجئے ایمان والوں کو، ان یہ کہ بے شک، لہم ان کے لیے، قدمہ، قدم، قدم کو بھی کہتے ہیں جو ہمارے ہاں اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور قدم مجازاً بلند مرتبے کو بھی کہتے ہیں، صدقن سچا بلند مرتبہ، عند ربہم، عند نزدیک، ربہم ان کے رب کے، عند ربہم ان کے رب کے نزدیک۔ قال کہا، الکافرون کافروں نے، ان ھذا کہ بے شک یہ، لساحر مبین کہ یہ تو جادوگر ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ فرمایا کہ یہ تو جادوگر ہیں۔ ان بے شک، ربکم تمہارا رب، اللہ تمہارا رب اللہ ہے، الذی وہ ذات، خلق السماوات والارض پیدا کیا جس نے آسمانوں کو اور زمین کو، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، ستہ 6 ایام یہ جمع کا صیغہ ہو گیا دنوں کا، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، ثم پھر استوى متوجہ ہوا، علی العرش عرش کے اوپر، ثم استوى علی العرش پھر وہ عرش کی طرف متوجہ ہوا، یدبر الامر وہ تدبیر کرتا ہے، یدبر تدبیر کرنا، الامر معاملات کی، کاموں کی۔ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہے ہیں، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض کہ بے شک تمہارا رب اللہ ہے، وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، فی 6 دنوں میں، فی ستۃ ایام، ثم استوى علی العرش اور پھر وہ متوجہ ہوا عرش الہی پر، عرش کے اوپر، یدبر الامر تدبیر کرتا ہے معاملات کی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، ما من شفیع، ما نہیں، من سے، شفیع کوئی شفاعت کرنے والا، سفارش کرنے والا، ما من شفیع کوئی سفارش کرنے والا نہیں، الا مگر، من بعد اذنہ، من بعد اذنہ کہ اس کی اجازت کے بعد، کہ قیامت کے دن کوئی شفاعت کرنے والا اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت نہیں کر سکتا۔ آگے اللہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں، ذالکم اللہ یہی ہے تمہارا اللہ، یہی ہے اللہ، ربکم تمہارا پروردگار، فاعبدوہ سو تم اس کی عبادت کرو۔ جس نے سب کچھ بنایا ہے تو عبادت کا حق بھی وہی رکھتا ہے۔ افلا تذکرون، افلا تو کیا نہیں، تذکرون تم نصیحت حاصل کرتے۔ آگے آخرت کا ذکر آ رہا ہے، الیہ مرجعکم جمیعا، الیہ اسی کی طرف، مرجعکم لوٹ کر جانا ہے تمہارا، مرجعکم تمہارا اسی طرف لوٹ کر جانا ہے، جمیعا سب کا، الیہ مرجعکم جمیعا، الیہ اسی کی طرف، مرجعکم لوٹ کے جانا ہے، جمیعا۔ اور یہ اللہ کہتے ہیں میرا پکا وعدہ ہے، وعد اللہ حقا، وعدہ وعدہ ہے اللہ کا، حقا سچا وعدہ، انہو بے شک وہ، یعنی اللہ بے شک وہ، یبدأ الخلق پیدا کرتا ہے پہلی مرتبہ، تخلیق کرتا ہے پہلی مرتبہ۔ عام طور سے ان کا یہ ہوتا تھا مرنے کے بعد کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں، انہو بے شک وہ اللہ، یبدأ جس نے پہلی دفعہ تمہیں پیدا کیا، ثم یعیدہ دوبارہ بھی لوٹائے گا۔ پہلی دفعہ کی چیز کا بنانا زیادہ مشکل ہوتا ہے، تفسیر میں انشاءاللہ عرض کرتے ہیں، لیجزی الذین، آگے قیامت کے دن کا سبب بتا رہے ہیں کہ کیوں یہ قائم ہوگا، وجہ کیا ہے، ریزننگ اس کی دے رہے ہیں، لیجزی الذین تاکہ، لیجزی تاکہ بدلہ دے، الذین ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات خالی ایمان والے نہیں تھے، نیک اعمال بھی کرتے رہے، وعاملوا واو اور عاملوا عمل کیے انہوں نے، الصالحات نیک اعمال، بالقسط انصاف کے ساتھ، یعنی بدلہ قیامت کے دن ان کو دیا جائے گا پورا پورا۔ والذین کفروا کافروں کو بھی دیا جائے گا بدلہ، والذین اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، لہم ان کے لیے، شراب من حمیم شراب مشروب، من حمیم کھولتا ہوا پانی ہے، وعذاب علیم اور دردناک عذاب ہے، بما بدلے اس کے جو
کانو وہ تھے یکفرون بما کانو یکفرون، یہ اس چیز کا بدلہ ہے جو وہ دنیا میں نافرمانی کیا کرتے تھے۔ یہ پہلی 4 آیتوں کا ہم نے ترجمہ کچھ پڑھ لیا ہے، اب ہم اس کی تفسیر کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ یونس مکی صورتوں میں سے ہے اور اس کے بنیادی مقاصد توحید، رسالت اور آخرت اور کچھ واقعات آخر میں آتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، تلکا سے اشارہ اس صورت کی آیات کی طرف ہے، اور کتاب سے مراد قرآن مجید الکتاب، اور حکیم سے مراد وہی کہ بڑی حکمت والی کتاب ہے، احتیاط کرو، سمجھو، توجہ دو۔ دوسری آیت میں مشرکین کے ایک شبہ اور اعتراض کا جواب ہے۔ وہ اعتراض کیا تھا؟ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے اگر کوئی پیغمبر آنا ہی ہے تو وہ رسول یا پیغمبر فرشتہ ہو، انسان کیوں ہو؟ تو وہ حیران ہوتے تھے کہ یہ کیا ہو گیا، کہ انسان کیسے آ گیا؟ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کہ وہ حیران ہوتے تھے کہ بھئی یہ انسانوں میں سے کیسے آ گیا؟ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب قرآن مجید میں اور بھی جگہ دیا، قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 65 میں بھی اس کا جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ سمجھایا کہ دیکھو، اگر زمین پر بسنے والے رہنے والے فرشتے ہوتے تو ہم رسول بھی فرشتوں میں سے بھیجتے، کسی فرشتے کو رسول بنا کے بھیجتے۔ اب زمین پہ رہنے والے چونکہ انسان ہیں تو انسانوں کو ہی بھیجا جائے گا، کیونکہ انسانوں کو انسانوں سے مناسبت ہوگی، فرشتوں کو فرشتوں سے مناسبت ہوگی۔ بلکہ ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے سمجھایا کہ دیکھو، تعجب اس بات پہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسانوں میں انسان کو رسول بنا دیا، تعجب کی بات تو یہ تھی کہ انسانوں میں کسی فرشتوں کو بنا کے بھیج دیا جاتا، وہ تعجب کی بات تھی۔ تم تو الٹی کھوپڑی کے لوگ ہو، عقل الٹا چل رہے ہو۔ تو یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ انسانوں میں کسی انسان کو رسول بنا کے بھیج دیا، بلکہ تعجب کی بات تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ انسانوں میں فرشتوں کو بنا دیا، مناسبت ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ تو عین عقل کا تقاضا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا۔ آگے جو اللہ نے فرمایا، ان لہم قدم صدق عند ربہم، ایمان والوں کے لیے جو بشارت کا ہے، ان لہم قدم صدق عند ربہم۔ اس میں قدم کے اصلی معنی تو وہی ہیں جو اردو میں سمجھے جاتے ہیں، قدم یعنی پاؤں یا چلنا، اسٹیپ، کیونکہ انسان کی ترقی کا اور یا آگے بڑھنے کا جو درجہ ہے وہ تو قدم قدم ہی طے ہوتا ہے نا، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ تاہم قدم کو مجازاً بلند مرتبے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، کہ بہت عظیم مقام کے لیے بھی۔ اور قدم کے ساتھ صدق، یہ جو اللہ نے جوڑا نا، اس میں تو کمال ہو گیا، مزہ آ گیا، کہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جو نیک اعمال بھی کریں گے، قدم صدق، بلند مرتبہ بھی عطا فرمائیں گے۔ قدم سے مراد بلند مرتبہ اور صدقن سے مراد سبحان اللہ وہ حقیقی ہوگا، وہ سچا ہوگا۔ دنیا کے اندر کسی کو کوئی مقام ملے نا، اس میں بہت ساری رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، بہت محنت کی، اب یہ ڈیزرونگ ہے کہ اس کو وہ مقام ملے جس کے لیے اس نے محنت کی، لیکن بہت ساری وجوہات کی وجہ سے اسے وہ مقام نہیں مل پاتا۔ مثال کے طور پر کسی نے اس کے ساتھ چیٹنگ کر دی، اس کے پاس وسائل نہیں تھے، سفارش کے ماحول میں سفارش نہیں تھی، یا کوئی اور ایسا معاملہ آ گیا تو اس کو وہ مقام نہیں ملا۔ ایسا ہو جاتا ہے، آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ پھر اگر کسی کو مقام مل بھی گیا تو وہ ہمیشہ اس کے پاس نہیں رہے گا، یا وہ اس مقام کی مدت پوری ہو جائے گی، ریٹائرمنٹ آ جائے گی، یا اسی کو موت آ جائے گی، یا اس مقام کو لینے والا کوئی اور آ جائے گا، چھین لے گا، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تو دنیا میں اگر کوئی مقام مل بھی جائے تو اس کا فانی ہونا اور اس کا زوال جو ہے، کہتے ہیں نا ہر عروج کو زوال ہے، تو یہاں کے ہر مقام کو زوال ہے، عروج کو زوال ہے، وہ ایسا ہوگا قدم صدقن، وہ یقینی بھی ہے، کامل بھی ہے، مکمل بھی ہے، لازوال بھی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ایسی نعمت عطا فرمائیں گے۔ تو اس جملے کے معنی یہ ہوئے کہ ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑا درجہ ہے جو یقینی ملے گا، اور وہ لازوال دولت ہوگی۔ بعض مفسرین نے قدم صدقن میں صدق کا لفظ یہاں لانے کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے
فرماتے ہیں، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ جنت کے درجات عالیہ، بلند بلند مقامات، یہ سچے لوگوں کے لیے ہیں، جو قول کے بھی سچے ہیں اور عمل کے بھی سچے ہیں۔ جو قول و فعل میں سچا ہو اس کے لیے جنت کے اعلیٰ درجات ہیں۔ صرف زبانی جمع خرچ سے اور باتوں سے کچھ نہیں ملتا، ایمان کے ساتھ نیک اعمال سچائی کے ساتھ کرنے ضروری۔ اعمال کی سچائی میں تنہائی کی عبادات بھی اہم ہوتی ہیں۔ اس کے بعد تیسری آیت میں توحید کی دلیل اس انداز سے بیان کی کہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنا اور پھر اس کے کاموں کی تدبیر کرنا، چلانا، یہ سب کے سب اللہ فرماتے ہیں میرا کام ہے، میرا اس میں کوئی شریک نہیں، تو عبادت میں کیسے کوئی شریک تم ٹھہرا سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی ستۃ ایام، 6 دن میں اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور سارے نظام کو بنایا۔ اللہ چاہتے تو کم دن میں بھی ہو سکتا تھا، زیادہ میں بھی ہو سکتا تھا، اس کی قدرت ہے، اس کی حکمت ہے، 6 دن میں بنایا۔ اور پہلی دفعہ کوئی چیز بنانی ہو نا، اس کے لیے کچھ خام مٹیریل چاہیے۔ دیکھیں آپ مستورات ہیں، گھر میں کھانا پکانا ہو نا، تو پھر سب سے پہلے تو آپ کو کتنی چیزوں کی ضرورت پڑے گی، پھر جا کے کھانا بنے گا۔ کچھ مٹیریل ہوتا ہے نا خام، بیسکس، ان چیزوں کی ضرورت ہوگی پھر کوئی چیز بنتی ہے۔ اللہ رب العزت نے جب کچھ نہ تھا، اس سارے کے سارے کو پہلی دفعہ اتنا خوبصورت بنا دیا، تو دوبارہ پیدا کرنا بنانا کیا مشکل ہے؟ نہ اللہ تعالیٰ کو اس بنانے میں کسی را مٹیریل کی ضرورت تھی، نہ ہی کسی ایسے اسٹاف کی ضرورت تھی کہ جو ساتھ محنت کرے، خدمت کرے اور لگے، نہیں، اللہ کا حکم ہوا اور یہ بن گیا۔ 6 دن اب یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ اس نے جیسے اس کو بنا دیا، یعنی کہ جتنے وقت میں بنائے اس کی حکمت ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ایک لفظ آتا ہے ثم استوى علی العرش، پھر وہ قائم ہوا عرش پر، متوجہ ہوا عرش پر۔ یہ آیات متشابہات میں سے ہے، ہمیں اس کے پیچھے زیادہ نہیں لگنا چاہیے۔ ہم عرش کو سمجھنے کے لیے علماء نے لکھا کہ جیسے کسی بادشاہ کا تخت ہوتا ہے نا، سلطنت کا پایہ تخت ہوتا ہے، تو اس طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت وہاں موجود ہیں اور اپنی شان کے مطابق جو ان کی شان ہے، کیونکہ وہ ہر قسم کے جسم سے اور اس طرح کی چیزوں سے بالکل پاک ہیں، اور اللہ اپنی شان کے مطابق ہیں، وہ موت سے پہلے معلوم نہیں ہو سکتا۔ تاہم عرش کے حوالے سے قرآن مجید میں حدیث میں یہ باتیں ملتی ہیں کہ عرش رحمان، اللہ کا عرش کو ایسی مخلوق ہے جو تمام آسمانوں کے اوپر محیط ہے، سارے آسمان اور ساری دنیا اور کائنات اس کے نیچے، وہ اوپر ہے۔ تو بہرحال وہ جو بھی ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو بنایا اور ہم وہاں سے وہ احکامات کا، تدبیر کا معاملہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا جو وجود ہے، نہ اس کی کوئی خاص سمت ہے، نہ اس کا کوئی مکان ہے، ہم جس طرح اپنی اپنی کیفیات پہ اس کو نہیں رکھ سکتے۔ تو یہ ان متشابہات میں سے جن کو انسان کی عقل نہیں سمجھ سکتی۔ اس میں قرآن مجید کا حکم کیا ہے؟ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ۔ اللہ نے قرآن میں سورہ آل عمران کی 7ویں آیت میں، آیت نمبر 7 سورہ آل عمران میں اس مسئلے کو کھول کے رکھ دیا۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، یہ ثم استوى علی العرش، اس کی صحیح تعبیر اور تعویل اللہ ہی کو معلوم ہے، انسانوں کو معلوم نہیں۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، جو علم والے ہیں، جو پختہ لوگ ہیں، جو پختہ علم والے ہیں، وہ بس ایمان لے آتے ہیں۔ تو ہمیں ایمان کی پختگی کا مظاہرہ کرنا ہے، اس کے اوپر کسی تفصیل کو نہیں جانا۔ اب اللہ جانتے ہیں، جیسے قرآن مجید میں اور بھی الفاظ ہیں اللہ کے لیے، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، اب وہ کیسا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ اسی طرح اور بھی آتے ہیں، ساق کا آتا ہے اور چہرے کے بارے میں آتا ہے، تو وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7، 6 کے بعد والی 7 نمبر، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ۔ آج ہمارے معاشرے میں جب ہم دیکھتے انٹرنیٹ کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، بے شمار سو کالڈ اسکالرز جو ہمیں علماء سے دور کرنے کی دن رات کوشش کرتے ہیں، اعمال میں عیب نکال کر اعمال سے ہمیں دور کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، وہ ایسی بہت ساری باتوں کو نا ڈسکشن میں لے آتے ہیں جن میں ڈسکشن والراسخون فی العلم کبھی نہیں کرتے۔
اگر یہ لوگ راسخون فی العلم ہوتے تو متشابہات کو اس طریقے سے ذکر نہ کرتے۔ اللہ تعالی ہمارے حفاظت فرمائے۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بیان فرما رہے ہیں کہ کوئی نبی اور رسول یا کوئی بھی بغیر اللہ تعالیٰ کی پرمیشن کے وہاں شفاعت نہیں کر سکتا۔ ان لوگوں کا عقیدہ تھا نا کہ جو ہم نے بت بنائے ہوئے یہ ہمارے اور رب کے درمیان سفارشی ہیں، تو اللہ نے کہہ دیا کیسی بات کرتے ہو، وہاں تو کوئی بھی ہماری اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا، جو تم نے اپنے ہاتھوں سے گھڑے ہوئے کیا دلیل ہے کہ یہ سفارش کریں گے؟ تو اس کو سمجھا دیا کہ ایسی بات نہیں۔ چوتھی آیت میں عقیدہ آخرت، الیہ مرجعکم جمیعا، یعنی اسی کی طرف لوٹنا ہے تم سب کو۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور حق اور صحیح ہے۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ اکبر، وہ اول پیدا کرتا ہے تمام مخلوق کو اور وہی قیامت میں دوبارہ زندہ کرے گا۔ ان کو یہی ہوتا ہے نا کہ مر کے مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ختم ہو جائیں گی، سب ختم ہو جائے گا، تو دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ بھئی دیکھو، تم پہلی دفعہ جب پیدا ہوئے تھے تو کچھ بھی تو نہ تھا، ابھی تو تم ہو پیدا، تم ہو مٹی میں ڈالو گے، مٹی تو ہے، کچھ تو ہے، پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ جب کچھ نہیں تھا تو تمہیں پیدا کر دیا، تو دوبارہ پیدا کرنا ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ پہلا کام کرنا نا پہلی دفعہ ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، اس کو جب ریپیٹیشن ہو، دوبارہ کرنا ہو، تو وہ ان پہلے کی نسبت آسان ہوتا ہے، ہماری ایک عام سی کامن سینس کی چیز ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ اس بات کو کیا۔ اب ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 5 اور 6 پر چلتے ہیں، پہلے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں پھر اس کی تفصیل۔ آیت نمبر 5 اور 6، اس میں اللہ رب العزت اپنی قدرت کے جو مظاہر ہیں کائنات میں اس کا ذکر فرما رہے ہیں بڑی شان کے ساتھ۔ هو الذی، وہ ہے وہ ذات، وہ الذی، وہی، جعل، بنایا، الشمس، شمس کہتے ہیں سورج کو، ضیاء، روشن، والقمر، اور قمر یعنی چاند کو، نورا، هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہی ذات ہے بنایا جس نے سورج کو روشن اور چاند کو نور بنایا۔ وقدرہ، اور مقرر کی اس نے، قدرہ مقرر کی، اس کی تفسیر میں آئے گی انشاءاللہ۔ منازل، منزلیں، لتعلموا، تاکہ تم جان لو، عدد کہتے ہیں گنتی کو، لتعلموا جاننا، عدد گنتی، السنین، یہ سنین سالوں کی جمع ہے، لتعلموا عدد السنین، تاکہ تم جان لو سالوں کی گنتی، والحساب، اور حساب کو۔ ما خلق اللہ، ما نہیں، خلق پیدا کیا، اللہ نے، ذالک الا بالحق، یہ سب کچھ مگر بالحق، حق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی کچھ پیدا کیا ہے یہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، بلا وجہ پیدا نہیں کیا۔ یفصل الآیات، وہ تفصیل کرتا ہے آیات کی، یفصل، وہ تفصیل کرتا ہے آیتوں کی، لقوم یعلمون، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یعلمون، جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ باتیں ہیں۔ انا، بے شک، فی اختلاف اللیل والنہار، انا، بے شک، فی اختلاف اللیل، اختلاف بدلنا، اللیل، لیل رات کو کہتے ہیں، والنہار، اور رات اور دن، نہار دن کو کہتے ہیں، لیل رات، نہار دن۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، یہ دن رات کا جو اختلاف ہے، بدلنا ہے، رات کا آنا، دن کا جانا، یہ سب۔ وما خلق اللہ، وما، اور جو، خلق اللہ، پیدا کیا اللہ نے، فی السماواتی، آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں، لآیات، یہ نشانیاں ہیں، لقوم یتقون، ان لوگوں کے لیے جو تقوی والے ہیں۔ تو ان دونوں آیات میں اللہ رب العزت نے سورج اور چاند کا پیدا کرنا بیان فرمایا اور دن رات کے بدلنے کی حکمتیں بیان فرمائیں۔ تو اس کی تفصیل اس طریقے سے ہے، سارا نظام اللہ نے بنایا نا، تو اسی نظام کا حصہ ایک چاند اور سورج ہیں، اور اسی نظام کا حصہ دن کا جانا اور رات کا آنا، یہ سب آپس میں بدلنا ہے۔ هو الذی، وہ ذات، جعل الشمس، بنایا جس نے سورج کو، ضیاء، ضیاء کہتے ہیں خوب بڑی روشنی، والقمر نورا،
اور قمر چاند کو نور بنایا۔ ضیاء اور نور یہ دو لفظ ہیں، بہت سے حضرات نے تو دونوں کو ایک ہی معنی میں لیا کہ اس کا مطلب ہے چمک اور روشنی۔ ضیاء اور نور دونوں کو روشنی اور چمک میں لیا جاتا ہے۔ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے اور طیبی رحمۃ اللہ نے فرمایا اگرچہ روشنی کے معنی ان دونوں لفظوں میں مشترک ہیں مگر ایک فرق بھی ہے۔ کہتے ہیں لفظ نور، نور کا جو لفظ ہے عام ہے، ہر قسم کی قوی یا ضعیف، بہت تیز روشنی ہو اس کو بھی نور کہہ سکتے ہیں، کمزور روشنی کو بھی نور کہہ سکتے ہیں، لیکن جو ضیاء ہے یہ کمزور روشنی کو نہیں کہہ سکتے، ضیاء قوی اور تیز روشنی کو ہی کہتے ہیں۔ تو علماء نے فرمایا کہ ضیاء اور نور دونوں کے معنی روشنی اور چمک کے ہیں اور ایک ہی چیز ہے، لیکن اگر اس میں ہم گہرائی میں جاتے ہیں تو زمخشری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر یہ فرق ہے کہ نور تیز روشنی کو بھی کہتے ہیں، ہلکی کو بھی کہتے ہیں، یعنی نور کا لفظ تو ہر جگہ چلے گا، لیکن ضیاء کا لفظ کمزور روشنی پہ نہیں چلے گا، ضیاء کا لفظ روشن اور تیز روشنی پہ چلے گا۔ انسان کو ان دونوں قسم کی روشنیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ دن میں ہمیں کون سی روشنی چاہیے؟ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں، دن میں ہمیں اللہ نے فرمایا نا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، سورج کو بنایا بہت روشن اور چاند کو نور، تو دن کو ہمیں کون سی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے؟ سورج کی یا چاند کی؟ تیز روشنی کی، سورج کی روشنی کی۔ اگر اس ترتیب کو اللہ الٹ دے تو ہمارے سارے کام خراب ہو جائیں۔ اگر دن میں سورج کی روشنی نہ ہو، فقط چاند کی روشنی ہو تو ہمارے کام نہیں ہو سکتے، ہم مشکلات میں آ جائے، اور رات کو اگر سورج کی روشنی ہو چاند کی روشنی نہ ہو تو ہماری نیند اور ہمارے رات کا سارا نظام تہس نہس ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اس کائنات کو بنایا میں نے، یہ سارے کا سارا کچھ آٹومیٹک تو نہیں ہو گیا، اس نظام کو سمجھ کے چلانے والا اتنا خوبصورت نظام کیا بغیر بنائے کے ہو سکتا ہے؟ جو ملحد لوگ ہیں، ایتھسٹ ہے، وہ کہتے ہیں کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ ارے کیسے کوئی بنانے والا نہیں ہے؟ اتنا بڑا نظام اور اتنی خوبصورت ترتیب کے ساتھ، اللہ اکبر، کہ جو دن میں سورج نکلے اور رات کو چاند نکلے۔ اچھا، قرآن مجید میں چاند اور سورج کی روشنیوں کو مختلف جگہ مختلف انداز سے بیان کیا گیا۔ سورہ نوح 29ویں سپارے میں سورہ نوح، اس کی آیت نمبر شاید 12 ہے، چھوٹا لکھا ہوا پڑھا نہیں جا رہا۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور سورہ فرقان میں فرمایا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا۔ یہاں ایک الگ انداز سے بتایا کہ سراج کسے کہتے ہیں؟ سراج کہتے ہیں چراغ کو، اور چراغ کا نور ذاتی ہوتا ہے، وہ کسی سے لیا ہوا نہیں ہوتا۔ وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا، اور چاند کو منور بنایا۔ تو اس لیے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ضیاء کسی ذاتی روشنی کو کہتے ہیں، اور نور جو ہے وہ کسی سے حاصل کی گئی ہو اس کو کہتے ہیں۔ یہ فلسفہ یونانی میں بھی شاید موجود ہے، لیکن آج سائنسی تحقیق سے یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ سورج کی روشنی اس کی ذاتی ہے اور چاند کی روشنی اس کی اپنی نہیں ہے، وہ سورج سے لیتا ہے۔ تاہم یہ قرآن کا موضوع نہیں ہے، قرآن نے تو دونوں کو اپنی قدرت کی نشانیوں کے طور پہ بنایا ہے، یہ تو ضمنی تفصیلات ہیں، قرآن مجید کا یہ موضوع نہیں ہے۔ اسی طرح زجاج نے لفظ ضیاء کو ذو کی جمع قرار دیا، لفظ ضیاء کو ذو کی جمع قرار دیا ہے، اور اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ روشنی کے 7 مشہور رنگ اور قسمیں ہیں جو دنیا میں پائی جاتی ہیں، اور سورج ان تمام اقسام کا جامع ہے۔ بارش کے بعد جو قوس قزح ظاہر ہوتی ہے اس میں سارے جو رنگ ہیں وہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اچھا جی، نظام شمس و قمر میں آیات قدرت کا ایک اور اللہ نے پھر بیان فرمایا، وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، کہ اللہ تعالیٰ نے منازل کو مقرر کر دیا کہ تاکہ تم حساب لگا لو سالوں کا، اور دوسرا حساب باقی حساب بھی۔ قدرہ یہ لفظ تقدیر سے بنا ہے، قدرہ لفظ تقدیر سے بنا ہے۔ تقدیر کے معنی
تقدیر کے معنی کسی چیز کو زمانہ یا مکان یا صفات کے اعتبار سے ایک مخصوص مقدار اور پیمانے پر رکھنے کے ہیں۔ تقدیر کے معنی کیا ہیں؟ کسی چیز کو زمانہ یا مکان، ان کو صفات کے اعتبار سے کسی مقدار اور پیمانے کے اندر بند کرنے کے ہیں۔ رات اور دن کے اوقات کو ایک خاص پیمانے پر رکھنے کے لیے قرآن مجید نے فرمایا واللہ یقدر اللیل والنہار۔ اللہ رب العزت نے مقرر کر دیا ہے دن اور رات کو، رات اور دن کے اوقات کو ایک خاص پیمانے پر جو اللہ نے رکھا ہے۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، سورہ مزمل آیت نمبر 20، سورہ مزمل آیت نمبر 20، کہ اللہ نے اس میں واللہ یقدر اللیل والنہار اس قدرہ میں بتا دیا کہ دن اور رات کی تقسیم یہ اللہ نے کی ہوئی ہے۔ سردیوں میں دن چھوٹے ہیں، راتیں بڑی ہیں، گرمیوں میں راتیں چھوٹی ہیں، دن بڑے ہیں۔ یہ تقدیر اللہ نے بنائی ہے اور یہ نظام اسی کے مطابق چل رہا ہے، اور جب سے بنایا تب سے چل رہا ہے۔ نہ وہاں کوئی خرابی آتی ہے، نہ کوئی وہاں ناغہ آتا ہے، نہ کوئی اس میں ایک لمحے کا رد و بدل آتا ہے۔ 1 منٹ تیز نہیں ہوتی سورج کی رفتار، 1 منٹ ہلکی نہیں ہوتی۔ ایسا خوبصورت مقرر کرنے والے ہیں اللہ رب العزت اپنے اندازوں کو اور چیزوں کو۔ یہ لفظ ہے منازل۔ منازل منزل کی جمع ہے، لفظ منازل وقدرہ منازل، اس نے ٹھہرا دی ہیں منازل۔ منازل منزل کی جمع ہے۔ منزل کے اصلی معنی ہیں جائے نزول کے ہیں، منزل کے اصلی معنی جائے نزول کے ہیں۔ بھئی میں یہاں سے ملتان جا رہا ہوں، تو اب لاہور سے جو میری منزل ہے وہ ملتان ہے، یعنی میں منزل پہ جا کے اتروں گا، ٹھہروں گا، رکوں گا۔ تو منزل کے معنی جائے نزول کے ہیں۔ بھئی ہم نے کراچی جانا ہے تو ہماری منزل کراچی ہے، اس کے بعد جی عمرے پہ جانا ہے تو وہاں سے جناب ہماری اگلی منزل جدہ ہے، اور پھر اس کے بعد والی منزل جو ہے وہ مکہ مکرمہ ہے۔ تو منازل منزل کی جمع ہے، منزل کے اصلی معنی جائے نزول کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج دونوں کو الگ الگ رفتار دی اور الگ الگ خاص ان کی حدود مقرر کرائیں۔ وہ اپنے اپنے اس میں دائرے میں چل رہے ہیں جو ان کو اللہ رب العزت نے دے دیا، اور وہ اپنے جب اس ردھم میں چل رہے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کی منازل کو طے کر دیا ہوا ہے۔ چاند کی منازل تقریباً 28 راتوں میں پوری ہو جاتی ہیں، اور سورج کی منازل جو ہیں یہ 365 دنوں میں پوری ہوتی ہیں۔ ایک جو سائیکل پورا گزرتا ہے یہ 365 دن، 4 سال بعد لیپ ایئر آتا ہے تو وہ 1 دن بڑھ جاتا ہے، ورنہ عام طور سے 365 دن میں۔ تو سورج اور چاند دونوں کی منازل اللہ تعالیٰ نے طے کر دی ہیں، اور وہ اپنے اپنے دائرے میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا ہے اس کے اندر وہ چل رہے ہیں۔ چاند کی منازل 1 مہینے میں اپنا چاند سرکل پورا کر لیتا ہے، 29 یا 30 دن کا مہینہ ہوتا ہے، بیچ میں 1-1.5 دن 2 دن کے لیے چاند غائب بھی رہتا ہے منظر سے۔ تو چاند کی منازل 1 مہینے میں پوری ہوتی ہیں اور سورج کی 1 سال میں پوری ہوتی ہیں۔ منازل منزل کی جمع ہے، منزل کے اصلی معنی جائے نزول کے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک علمی نکتہ لکھا ہے آیت مذکورہ میں وقدرہ منازل، منازل وقدرہ منازل بھی ضمیر مفرد استعمال کیا ہے، حالانکہ منازل تو چاند سورج دونوں کی ہیں۔ تو اس میں 2 جوابات ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ مفسرین نے فرمایا ہے کہ صیغہ اگرچہ مفرد کا ہے لیکن مراد ہر واحد کے اعتبار سے دونوں ہی ہیں، اور جس کی مثالیں قرآن میں اور عربی محاورات میں ملتی ہیں۔ تو اللہ نے دونوں کو ہی مراد لیا ہے، لیکن جو صیغہ استعمال کیا وہ واحد کا ہے۔ بعض نے یہ کہا کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ منزلیں اللہ تعالیٰ نے چاند سورج دونوں کے لیے ہی قائم کی ہوئی ہیں، مگر اس جگہ صرف چاند کی منازل کا ہی بیان کرنا مقصود ہے، اور قدرہ کی ضمیر چاند کی طرف ہی راجع ہے۔ وجہ اس تخصیص کی یہ ہے کہ جو سورج کی منزلیں ہیں نا وہ ہم آنکھ سے طے نہیں کر سکتے، دیکھ نہیں سکتے، پہچان نہیں سکتے۔ اس کے لیے آلات چاہیے، اس کے لیے بہت سارے حساب کتاب چاہیے، پھر جا کے پتہ لگے گا۔ وہ معلوم نہیں ہو سکتی ہیں، ایک عام نظر سے ایک عام آدمی کو پتہ نہیں چل سکتا۔ اور چاند
وہ روزانہ جو رات کو دیکھیں آج کیا تاریخ ہے؟ 13 اپریل. ابھی ہم باہر جائیں سورج کو دیکھیں تو معلوم ہو جائے گا 13 اپریل ہے؟ ہرگز بھی نہیں. لیکن چاند کو جب رات کو دیکھتے ہیں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھی شروع کی راتیں ہیں، یہ درمیان کی ہیں، یہ چاند نے گھٹنا شروع کر دیا، یا آخر راتیں ہیں، پھر بالکل غائب ہو گیا. تو اللہ رب العزت نے جو انسانوں کے لیے آسان ہے اس کو جو ہے وہ سامنے رکھا اور اس کو بیان فرمایا. تو بعض لوگوں نے یہ بتایا. تاہم اللہ رب العزت تو مین بات یہ بیان کر رہے ہیں کہ نشانیاں ہیں ہماری عظیم الشان، جس میں انسان کے فائدے ہی فائدے ہیں. بنایا ہم نے ہے، فائدے تمہارے ہیں، فائدے اٹھاؤ. اس کے ذریعے انسان سال اور مہینہ اور تاریخ کا حساب کتاب قائم کرتا ہے. اب ہمارے ہاں کیلنڈر جو ہے نا وہ 2 طریقے کے زیادہ کامن ہیں، ایک شمسی اور ایک قمری. یہ دونوں ہی اللہ نے بنائے ہیں. یہ شمسی کو عیسائیوں کا تھوڑی ہے، شمسی بھی اللہ کا ہے، قمری بھی اللہ کا ہے. انبیاء کرام کی سنت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی سنت اور تمام انبیاء کرام کی سنت قمری مہینوں کی ہے. خلفائے راشدین کی سنت قمری مہینوں کی ہے. اور غور کیجئے اللہ تعالیٰ نے نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ، عدت، دودھ پلانے کی عمر، یہ سارے اسلامی فرائض، احکامات، واجبات، یہ سب چاند کے ساتھ رکھیں. ریزن کیا ہے؟ عام آدمی، سادہ آدمی، بالکل درست جواب آپ لوگوں نے دیا. بالکل کوئی بہت پڑھا لکھا آدمی ہو، بہت بڑا پروفیسر ہو، یا کسی دیہات اور گاؤں اور ویرانے میں جہاں دنیاوی سہولیات نہیں پہنچی ہوئی، وہ اپنے اسی فطرت کے ماحول میں جیتا ہے، اس کو بھی معلوم ہو سکتا ہے، ہر چیز کا وہ حساب لگا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو آسانیاں جو ہے نا، آسانیاں دی ہیں. تو بہرحال جو شمسی اور قمری کی بات آ گئی تو شمسی حساب کتاب رکھنا یہ جائز ہے، لیکن قمری حساب کتاب کو بھول کر وہ یاد رکھنا اور بالکل اس کو نظر انداز کر دینا یہ گناہ ہو جائے گا. تو مسلمان کے لیے چاہیے کہ قمری چاند کی تاریخوں کا مکمل حساب رکھے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بیان کی کہ دیکھو ہم نے روشنی کے 2 عظیم الشان خزانے پیدا فرمائے ہیں، جو نہ خراب ہوتے ہیں، نہ کوئی اس میں کوئی مسئلے پیش آتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا ما خلق اللہ ذالک الا بالحق. اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بے فائدہ پیدا نہیں کی ہیں، یہ بڑے کام کیے ہیں. اور اس کو سمجھتا وہی جن کے اندر کوئی عقل ہو، علم ہو، وہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے دلائل اس لیے بیان کیے ہیں کہ انسان اگر علم رکھتا ہے، خوف رکھتا ہے، خیال کرے تو غور کر لے نا کہ جس حکیم ذات نے اتنا زبردست نظام آسمانوں اور زمینوں کا اور چاند اور سورج کا، دن رات کے بدلنے کا اور باقی سارا کچھ، یہ صرف انٹرٹینمنٹ ہے. آؤ کھاؤ پیو اور چلے جاؤ، جانوروں کی طرح آؤ زندگی گزارو چلے جاؤ. جس کے اندر عقل ہوگی وہ یہ غور کرے گا کہ جب کائنات میرے لیے بنائی گئی ہے تو پھر ان کی نعمتوں کے بارے میں ہم سے سوال بھی ہوگا. اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا کہ جو ہماری نعمتوں کو ہمارے حکم کے مطابق استعمال کریں گے ان کے معاملات کچھ اور ہوں گے، اور جو من مرضی کریں گے ان کو سزا دی جائے گی. انا بے شک الذین وہ لوگ لا یرجون، لا نہیں، یرجون امید رکھتے. ان الذین بے شک وہ لوگ لا یرجون جو امید نہیں رکھتے کس بات کی؟ لقاءنا ہماری ملاقات کی. لقاءنا ہماری ملاقات کی جستجو نہیں رکھتے، امید نہیں رکھتے. ورضوا اور راضی ہو گئے، بالحیاتی زندگی پر، الدنیا دنیا کی زندگی پر، واطمأنوا اور مطمئن ہو گئے بہا اسی پر. والذین یہی لوگ ہیں، ہم وہ، عن سے، آیاتنا ہماری آیتوں سے، غافلون غافل ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں، ہماری کیفیت بیان ہو رہی ہے. ان الذین بے شک وہ لوگ لا یرجون لقاءنا جو امید نہیں رکھتے ہماری ملاقات کی. ورضوا اور راضی ہو گئے بالحیات الدنیا دنیا کی زندگی پر. واطمأنوا بہا اطمینان بھی آ گیا ان کو. والذین ہم اور وہ لوگ، ہم عن آیاتنا غافلون ہماری آیتوں سے غافل ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی لقاء کا شوق عطا فرمائے. آج بہت سارے مسلمانوں کی، یہ آیت تو کفار کے لیے ہے لیکن بہت سارے مسلمانوں کی کیفیت بھی اس وقت یہی بنی ہوئی ہے، بہت بڑی تعداد کی. اولئک
اولئک یہی لوگ یا وہی لوگ، مأواہم ان کا ٹھکانہ، مأوا ٹھکانہ، ہم وہ، النار جہنم ہے، بما بدلے اس کے جو کانوں وہ تھے، یکسبون کماتے رہے، اولئک مأواہم النار انہی کا ٹھکانہ ہے جہنم، بما کانوا یکسبون اس کے بدلے جو وہ کرتے رہے۔ ایمان والوں کا ذکر، ان الذین بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات نیک اعمال کرتے رہے، یہدیہم ہدایت دے گا انہیں، ربہم ان کا رب، بایمانہم ان کے ایمان کی وجہ سے۔ ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات نیک اعمال کرتے رہے، یہدیہم ہدایت دے گا انہیں، ربہم ان کا رب، بایمانہم ان کے ایمان کی وجہ سے، یعنی ہدایت ملتی ہے ایمان کی وجہ سے، اور یہ ہدایت ہے الی الجنہ، آگے سے ظاہر ہو رہا ہے، تجری بہتی ہوں گی، من سے، تحتہم الانہار ان کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، تجری بہتا ہونا یا بہتی ہونا، من سے، تحتہم ان کے نیچے، ان لوگوں کے نیچے، انہار نہریں، کہاں پہ؟ فی جنات النعیم جنات باغات، نعیم نعمتوں کے، فی جنات النعیم نعمتوں کے جو باغات ہوں گے، یعنی جنت ملے گی، ان کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اور وہاں ان کا کلام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، اللہ ہمیں عطا فرما دے، دعواہم وہاں ان کی پکار یہ ہوگی، ان کی دعا یہ ہوگی، فیہا اس میں یعنی جنت میں، سبحانکا تو پاک ہے، اللہم اے اللہ، وتحیتہم فیہا وتحیتہم ان کا تحفہ، تحیہ تحفے کو کہتے ہیں، وتحیتہم ان کا آپس میں جو باہمی تحفہ ہوگا، فیہا اس میں یعنی جنت میں، سلام سلام ہوگا، وآخر اور آخری دعواہم ان کی بات، آخری دعا آخری بات ان کی کیا ہوگی اہل جنت کی؟ وآخر دعواہم اور آخری بات ان کی یہ ہوگی، ان الحمد للہ رب العالمین، ان یہ کہ الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے ہیں، رب پالنے والا، العالمین رب العالمین عالمین کو پالنے والا۔ پچھلی آیات میں تو اللہ رب العزت نے اپنی حکمت کے خاص مظاہر آسمان اور زمین اور چاند سورج کا بیان کیا۔ اب آگے دو طبقے ہو گئے کہ انسان کو اللہ نے ایسی کھلی کھلی نشانیاں دے دیں، لیکن اب ان نشانیوں کو سامنے کے آنے کے بعد دو طبقے ہو گئے۔ ایک وہ طبقہ جنہوں نے ان آیات قدرت میں، ان نشانیوں میں اپنے رب کو نہ پہچانا۔ آج کے جو سائنسدان جن کو ہم بڑا سمجھدار سمجھتے ہیں، یہ جناب چاند پہ بھی جا رہے ہیں، کہاں کہاں کی چیزیں دیکھ رہے ہیں، اور بہت ریسرچ ہو رہی ہے، اگر رب کو نہ پہچانا تو کیا انہوں نے کیا؟ اصل تو رب کو پہچاننا ہے، اس کے بعد یہ ساری نعمتوں کی بہترین قدر ہے، لیکن پہلے رب ہے۔ ایک وہ جس نے دنیا کی ان نشانیوں کو اللہ کی طرف نہ دیکھا، اپنے مالک اور پیدا کرنے والے کو نہ پہچانا، اور اس بات پر غور نہیں کیا کہ ہم دنیا کے عام جانوروں کی طرح ایک جانور نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں نعمتیں زیادہ دیں، عقل، احساس، شعور، ہر چیز ہمیں زیادہ دی، ساری مخلوقات کو ہمارا خادم بنایا، تو بھئی ہمارے ذمہ بھی تو کوئی کام ہوگا، ہم بھی تو کسی کو آنسریبل ہوں گے، ہمیں بھی تو کوئی حساب دینا ہوگا، اس کے لیے کوئی دن ہوگا، کوئی موقع ہوگا، کوئی طریقہ ہوگا۔ تو جو لوگ ان چیزوں کو بھول گئے ان کے لیے بربادی ہے، اور جنہوں نے یاد رکھا ان کے لیے آسانی ہے۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ علامات کفار، آج ہم مسلمانوں میں سے بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دن رات کی زندگی کو دیکھ کر کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ ان کو دنیا کے سوا کوئی خبر بھی ہے، کسی کی تیاری بھی ہے۔ جس کو آخرت کی فکر ہو اس کے دل میں ایک غم ہوتا ہے، اس کو ایک خوف ہوتا ہے کہ ہائے قیامت کے دن میرا کیا بنے گا۔ ہمارے اسلاف ایسے تھے کہ ان کے چہروں کو دیکھ کے خدا یاد آتا تھا، کسی ہستی کا خوف دل میں رکھتے تھے، اور قیامت کے دن حساب کتاب کی فکر دل میں رکھتے تھے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آ گئی، حضرت فرماتے تھے کہ اگر دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں اور وہ ہمیں نہیں بلا رہے، آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، اور جب کوئی تیسرا ان میں شامل ہونے کی کوشش کرتا ہے کہ چلو میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں، تو عام طور سے اس تیسرے کی نشانی یہ ہے کہ اس کو آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ دو لوگ باتیں کر رہے ہیں، آپ بیچ میں کیوں جا رہے ہیں؟
یعنی غفلت کا ایک عام بتا دیا. ہاں ضرورت ہو تو الگ بات ہے، بلا وجہ جانا بھئی کیوں ہم جائیں، تمہیں آخرت کی فکر کرنی ہے. اللہ تعالی ہمیں وہ فکر عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی سلامتی عطا فرمائے، اور ان لوگوں سے محفوظ فرمائے جن کا اس آیت میں ذکر ہوا کہ جو دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، مطمئن ہو گئے اور آخرت سے غافل ہو گئے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اچھا جی، یہ ہے یہدیہم ربہم بایمانہم، یعنی ان کا رب ان کو ایمان کی وجہ سے ان کو منزل مقصود یعنی جنت دکھائے گا، جس میں آرام ہوگا، مزے ہوں گے. اس میں جو لفظ ہدایت آیا ہے، جس کے عام معنی کیا ہیں؟ راستہ دکھانے، راستہ بتانے کے، لیکن کبھی کبھی یہ منزل مقصود تک پہنچانے کے میں استعمال ہو جاتا ہے. اور یہاں یہدیہم ربہم بایمانہم سے مراد صرف راستہ دکھانا نہیں، منزل تک پہنچانے تک کا ہے. الحمدللہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جنت میں پہنچائیں گے. تو ہم بھی یہ اس میں مانگ لیتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنی رحمت سے ہاتھ پکڑ کر جنت پہنچا دیجئے، مہربانی فرما دیجئے. اور فقط ایمان کے اوپر نہیں، ایمان کے ساتھ وعاملوا الصالحات، تو ایمان بھی ہو، عمل صالح بھی ہو، تو یہدیہم ربہم بایمانہم کا معاملہ ہو جاتا ہے. اچھا جی، اس میں چوتھی آیت میں جنت میں داخل ہونے کے بعد اہل جنت کے بعد حالات بتائے ہیں، بڑے مزیدار ہیں. سنیے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں شامل فرمائے. پہلی بات تو یہ کہ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، اس میں لفظ دعا کے لیے استعمال کیا گیا ہے، دعوے کے لیے نہیں. عام طور سے تو کوئی کسی کے اوپر دعویٰ کر دیتا ہے نا، مقدمہ ہوتا ہے، وہ دعویٰ ہوتا ہے، تو عام طور سے تو دعویٰ وہاں پر ہے، لیکن یہاں پر دعویٰ لفظ کا جو لفظ ہے دعواہم دعا کے لیے ہے، کہ اہل جنت کی دعا وہاں کیا ہوگی؟ سبحانک اللہم، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں گے دن رات اور شوق کے ساتھ. ہم جو دنیا میں تسبیح بیان کرتے ہیں نا، صبح شام ذکر کرتے ہیں، درود شریف استغفار، یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے اور ہماری ضرورت بھی ہے. وہاں نہ ذمہ داری ہوگی نہ ضرورت ہوگی، شوق کے لیے کریں گے. یہاں سبحانک اللہم کہنا اور وہاں سبحانک اللہم کہنا میں زمین آسمان کا فرق ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں سبحانک اللہم جو وہ کہیں گے، جس کو دعا کہا گیا، تو یہ کیوں اس کو دعا کہا گیا؟ تو اس کا جواب علماء نے یہ لکھا کہ اہل جنت کو جنت میں ہر طلب مل چکی ہوگی، ہر خواہش مل چکی ہوگی، کسی چیز کو مانگنے کی، درخواست کرنے کی، دعا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. سب کچھ تو مل گیا ہوگا، مانگیں گے تو کیا مانگیں، ہر چیز تو مل گئی. تو وہ اس سبحانک اللہم کے لفظ کو دعا کے قائم مقام استعمال کریں گے اور اپنی خوشی کے لیے کہیں گے سبحانک اللہم. اور ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ ہر وقت میری حمد و ثنا میں لگا رہے گا، تسبیح اور ذکر میں لگا رہے گا، میں بن مانگے اس کے کام کر دیا کروں گا. یعنی سبحانک اللہم جو انسان کثرت سے ذکر کرتا ہے اور دعا نہیں مانگتا، اللہ اس کو بغیر مانگے بھی دے دیتے ہیں. اور صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے، ایک دعا ہے. امام طبری نے فرمایا کہ سلف صالحین اس دعا کو دعائے کرب کہتے تھے، اس دعا کو دعائے کرب کہتے تھے، مصیبت اور پریشانی کے وقت یہ کلمات. اب یہ کلمات کیسے ہیں جو بخاری میں بھی ہیں اور مسلم میں بھی، جس میں دعا کا لفظ کوئی نہیں ہے، مانگنا نہیں ہے، فقط اللہ کی عظمت کو بیان کرنا، اس کی کبریائی کو بیان کرنا، اس کی بڑائی کو بیان کرنا ہے. یعنی بڑے کی تعریف بھی دعا ہی ہوتی ہے. لا الہ، وہ دعا کیا ہے؟ میں اس کو 3 دفعہ پڑھ دوں گا، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کو لکھ کے بھی بھجوا دیں گے. لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الکریم. اب ان کلمات میں کہیں مانگنا نہیں ہے، اور یہ دعائے کرب ہے. یعنی پریشانی کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بے چینی ہوتی، تکلیف ہوتی، تو ان دعاؤں کا اہتمام کیا کرتے، یہ کلمات پڑھتے. لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الکریم، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم،
لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ یہ دعا بخاری و مسلم میں آئی ہے کہ نبی علیہ السلام پریشانی کے وقت مانگتے تھے، اور اس میں دعا ہے ہی نہیں یا اللہ میری پریشانی دور کر دے، اس میں تو اللہ کی عظمت بیان ہو رہی ہے، یعنی بڑوں کی تعریف کرنا بھی بمقام یہی ہے کہ ہم حاجت مانگیں۔ اسی طرح ایک روایت اس میں یہ بھی نقل کی گئی ہے، اہل جنت کو جب کسی چیز کی ضرورت ہوگی، خواہش ہوگی، تو کہیں گے سبحانک اللہم، اسی وقت فرشتے ان کے سامنے ان کی خواہش کی چیز کو حاضر کر دیں گے۔ گویا یہ کلمہ، یہ جملہ، یہ لفظ سبحانک اللہم اہل جنت کی ایک خاص اصطلاح ہوگی جس کے ذریعے وہ اپنی خواہش کا اظہار کریں گے اور فرشتے اس خواہش کو پورا کر دیں گے۔ روح المعانی میں یہ بات لکھی ہے۔ اس لحاظ سے اس کلمہ سبحانک اللہم کو دعا کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، اہل جنت کا دوسرا حال کیا آیا؟ سبحان اللہ، تحیتہم فیہا سلام۔ تحیہ عرف عام میں اس کلمے کو، اس جملے کو بولا جاتا ہے جس سے آپس میں ملاقات کے وقت جو ہے نا لوگ ایک دوسرے کو کہتے ہیں، جیسے السلام علیکم، خوش آمدید، اہلا و سہلا مرحبا، پنجابی میں کہتے ہیں ست بسم اللہ، انگلش میں کہتے ہیں ویلکم، موسٹ ویلکم۔ تو یہ سب کلمات جو ہیں یہ اس طریقے سے ہیں، تحیتہم فیہا سلام۔ تو جنت میں یہ جو کلام ہوگا نا ایک دوسرے کا، جنتیوں کا آپس میں ملنا اور ملاقات کے وقت، وہ کیا ہوگا؟ تحیتہ فیہا سلام، سلام۔ اچھا، دنیا میں بھی ہم کہتے ہیں السلام علیکم، اور آخرت میں جنت میں بھی کہتے ہیں السلام علیکم۔ جنت میں بھی انسان ایک دوسرے کو سلام کہہ بھیجے گا اور دنیا میں بھیجے گا۔ فرق کیا ہے؟ بڑا نازک فرق ہے۔ دنیا میں جب ہم السلام علیکم دوسرے کو کہتے ہیں تو ہم دعا دے رہے ہوتے ہیں۔ جنت میں جب اہل جنت ایک دوسرے کو السلام علیکم کہیں گے وہ خوشخبری ہوگی۔ السلام علیکم سلامتی بھیجنا دنیا میں دعا ہے، اور جنت میں کیا ہے؟ خوشخبری۔ کیوں؟ لفظ ایک، یہاں یہ دعا ہے اور وہاں خوشخبری ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے السلام علیکم، اس کا مطلب کیا ہے؟ تم پر سلامتی ہو۔ دنیا میں فتنے، پریشانیاں، بہت ساری چیزیں جب انسان دوسرے کو کہتا ہے تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ دعا کر رہا ہوتا ہے کہ تم سلامت رہو۔ اور علماء نے السلام علیکم کا ایک معنی بہت عجیب لکھا ہے کہ جب انسان دوسرے کو سلام کرتا ہے تو یہ کہہ رہا ہوتا ہے انت آمن منی، تم میرے سے امن میں آ گئے، تم میری ذات سے امن میں آ گئے۔ دیکھو میں نے تمہیں کہا السلام علیکم، اب میں تمہاری غیبت نہیں کروں گا، تمہاری برائی نہیں کروں گا، تمہارا برا نہیں چاہوں گا، تمہارا خیر خواہ بنوں گا۔ تو یہ السلام علیکم کو چھوٹی سی چیز نہیں ہے، بہت بڑی کمٹمنٹ ہے، یہ بہت عظیم کمٹمنٹ ہے۔ تو دنیا میں جب ہم نے کسی کو کہا السلام علیکم تو ہم نے اس کو سلامتی کے لیے دعائیں دیں، اپنی طرف سے بھی اس کو اطمینان دیا کہ دیکھو بھائی تم میرے شر سے محفوظ رہو گے، اور باقی بھی ہم دعا دیتے کہ تم ہر شر سے محفوظ رہو۔ اب جنت میں جب السلام علیکم کہیں گے وہاں تو شر نہیں ہے، نہ کہیں اور سے کوئی شر آ سکتا، نہ ہمارے اندر کوئی شر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرنے سے پہلے اہل جنت کے اندر سے تمام برائیوں کو نکال دیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، یہ سورہ نحل میں آگے آئے گا انشاءاللہ۔ جنت میں داخل ہونے سے پہلے اللہ دلوں کی ساری چیزوں کو نکال دیں گے۔ تو وہاں تو سلامتی کا مطلب کیا ہوگا کہ خوشخبری، کہ دیکھو تم سلامتی والی جگہ پر ہو، اس خوشخبری سے انسان کو خوشی ہوا کرے گی۔ تو دنیا میں سلام اور آخرت کے سلام میں یہ اہم فرق ہے۔ اچھا، تیسری بات، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اہل جنت کی جو آخری بات چیت ہوگی وہ الحمد للہ رب العالمین ہوگی۔ پہلی کیا ہوگی؟ سبحانک اللہم۔ یہ لوگ جب جنت میں جائیں گے اور جنت کی بے مثال نعمتوں کو دیں گے جو عقل اور سوچ سے بہت بلند چیزیں ہوں گی، ایک دم کہیں گے سبحانک اللہم، اللہ تو پاک ہے۔ اتنا سب کچھ ان کو جو مل رہا ہوگا، بس ان کو کوئی جملہ نہیں ہوگا، سبحانک اللہم ہوگا۔ آپس میں بات چیت کریں گے تو سلام کریں گے ایک دوسرے کو کہ دنیا کی پریشانیاں ختم، وہاں کتنی تکلیفیں تھیں، اتنا مسئلہ تھا، سسرال کے مسائل، گھر کے مسائل، کاروبار کے مسائل، جنگ کے مسائل، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی پیٹرول مہنگا تو کبھی کچھ، کتنے مسائل تھے، ارے دیکھو ہم سلامتی والی جگہ پر آ گئے۔ اور پھر وہ کہیں گے ان الحمد للہ رب العالمین، نہیں، پھر سلام آپس میں کہیں گے، اس کے بعد
اور اللہ کی تعریفیں بیان کریں گے تو وہاں سلامتی ہوگی۔ اچھا، یہاں شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ جنت میں پہنچ کر جو دنیا کے عام لوگ ہوں گے نا، یہ جب جنت میں پہنچیں گے، عام اہل جنت یہ کہلائیں گے، ان کو علم اور معرفت کا وہ مقام حاصل ہو جائے گا جو دنیا میں علماء کرام کا ہے، اور علماء کرام جو دنیا میں ہیں ان کو جنت میں وہ مقام ہوگا جو یہاں دنیا میں انبیاء کرام کا ہے، اور انبیاء کرام کو جنت میں وہ مقام ہو جائے گا جو دنیا میں یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء کا ہے، اور سید الانبیاء کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرب الہی کا انتہائی مقام حاصل ہو جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اہل جنت کی ابتدائی دعا سبحانک اللہم اور آخری دعا الحمدللہ ہوگی۔ ان تینوں احوال کی ترتیب میں یوں بھی سمجھنے کے لیے لکھا ہے کہ اہل جنت جب سبحانک اللہم کہیں گے تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ ان کو سلام کہیں گے، اور سلام قولا من رب الرحیم، اللہ تعالیٰ ان کو سلام کہیں گے، اور جس کے نتیجے میں وہ کہیں گے الحمدللہ رب العالمین۔ اب آخری بات جس کے بعد بات مکمل کر رہا ہوں، چند منٹ آج زیادہ ہو گئے۔ احکام القرآن میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ کھانے پینے میں اور تمام کاموں میں اہل جنت کے اس عمل کو دنیا میں ہمیں اپنانا چاہیے کہ ہم کوئی بھی کام شروع کریں تو بسم اللہ سے شروع کریں، اور کام مکمل ہو جائے تو الحمدللہ پر مکمل کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ جب کوئی چیز کھائے اور پیے تو شروع میں بسم اللہ کہے اور فارغ ہو کر الحمدللہ کہے۔ تو اگر ہم ہر کام میں اہل جنت کی اس عادت کو یہاں اپنا لیں گے اور اللہ سے مانگتے رہیں گے یا اللہ آپ کے فضل سے یہ نعمت ہمیں یہاں ملی تو وہاں بھی عطا فرما دیجئے، تو یقیناً اللہ مہربانی فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ مستحب ہے کہ دعا کرنے والا بھی آخر میں یوں کہہ دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جب بھی ہم بیان کرتے ہیں تو آخر میں ان کلمات کو پڑھنا ہوتا ہے، تو ہم اپنے ہر کام میں شروع میں بسم اللہ اور آخر مکمل کرتے وقت الحمدللہ یا الحمدللہ رب العالمین جب شامل کر لیں گے تو یقیناً ہمارے لیے اس میں اہل جنت کی مشابہت مل جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔